اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی اور فتح مکہ سے پہلے اپنے والد عباس رضی اللہ عنہ اور والدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی، اس لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ موقع نہ مل سکا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور علم کی طلب نے ان کی اس کمی کو پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ رضی اللہ عنہ کو حبر الامہ، ترجمان القرآن، بحر العلم اور امام المتفسر اور امام التفسیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو بلاتے اور ان کے مشورے کو قبول فرماتے۔ ان کی وفات سن 86 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت چمگادڑ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، انہی میں سے ایک اڑنے والا جانور چمگادڑ ہے۔ اسے دن کے مقابل رات میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہنستی ہے۔ اس کی مادہ انڈے دینے کے بجائے جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اڑتی رہتی ہے اور اسی دوران دودھ بھی پلاتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے عجیب و غریب جانور پیدا فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے حکم کی تعمیل کرے، ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کو نہ کرے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر اچھے کاموں کو داہنی طرف سے کرنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننا، کنگھی کرنا، طہارت حاصل کرنا اور اپنے تمام اچھے کاموں کو داہنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت تلاوت قرآن میں مشقت اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر اور فیشن کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح آراستہ کرو گے جیسے کعبہ شریف کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، ابو زحیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، زکام کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مرزن جوش کو سونگھا کرو کیونکہ یہ زکام کے لیے مفید ہے۔ کنز الاموال کی حدیث ہے یہ۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو زکام کی بندش کو کھول دیتی ہے، اس سے جمع ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہہ جاتا ہے اور پھیپھڑوں پر جمع ہوا بلغم نکل جاتا ہے۔ نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ طب نبوی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، قرض میں ہے، بے روزگار ہے، محتاج ہے، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔